ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ رضی اللہ تعالیٰ ان سے پہلے حضرت زید ابن حارثہ، پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، مردوں میں ان کا چوتھا نمبر ہے۔ یہ کیسے مسلمان ہوئے؟ ہمارے آج کے بیپاری حضرات مال کمانے سے فرصت نہیں پاتے، اور بہت زیادہ کچھ ہوا تو مسجد کی جب جھولی گھومتی ہے تو 10-20 روپیہ ڈال دیتے ہیں، اور کبھی کچھ چندہ دے دیا، سمجھتے بس ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ صدیق اکبر بھی بہت بڑے بزنس مین تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا نا تو حضرت عثمان ذو النورین ان کے دوست تھے، تو ان کو بھی کنوینس کیا، انہیں تبلیغ کی، انہیں سمجھایا، انہیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی عظمت والی ذات ہے، اور ان کا پیغام کتنا حقیقی پیغام اور سچا پیغام ہے۔ تو ان کی اس محنت کی بنیاد پر اللہ نے حضرت عثمان ذو النورین کو قبول اسلام کا موقع عطا فرمایا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مالداروں کا کام صرف چندہ دینا ہی نہیں ہے، بلکہ مالداروں کا کام جس دین پر تم قائم ہو اس دین کو اپنے گھر میں بھی نافذ کرو، اور اس دین کو سوسائٹی کے اندر پیش کرنے کی کوشش بھی کرو۔ اسی کے ساتھ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہی مسند خلافت پر نہیں آئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اپنے بات کے لیے پسند فرمایا تھا، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد کسی کا نام سجیسٹ نہیں کیا تھا کہ میری شہادت یا وصال کے بعد فلاں مسند خلافت میں بیٹھیں گے۔ آپ نے 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی، اور وہ 6 کے 6 صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، یعنی وہ صحابہ تھے جن کے جنتی ہونے کی بشارت حضور نے عطا فرما دی تھی، اور فرمایا تھا کہ میرے بعد یہ 6 ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس کو خلافت کے منصب پر بٹھایا جائے۔ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ چاپلوسوں کو مشیر نہیں بنانا چاہیے، ایسوں کو مشورہ دینے والا بناؤ جو بھیجا بھی کھوپڑی کے اندر رکھتا ہو، دیانت دار بھی ہو، سچا بھی ہو، متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو۔ اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فاقہ کشوں سے مشورہ مت لیا کرو، یعنی جو کنگال آدمی اس سے مشورہ مت لو، کیونکہ وہ مشورے میں بھی اپنے پیٹ کی فکر پہلے رکھے گا۔ مشورہ کیسے سے لو؟ اپنے مشیر کیسوں کو بناؤ؟ ایسوں کو بناؤ جو دیانت دار ہو، متقی پرہیزگار ہوں، سلجھے ہوئے ہوں، جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرنے والے ہوں، ایسوں کو بناؤ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان ذو النورین اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دونوں کے سلسلے میں ڈسکشن چل رہا تھا کہ کس کو مسند خلافت پر بٹھایا جائے۔ تو جب رائے معلوم کی گئی، یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن اور رات تک جاگتے رہے، سوئے نہیں، اور سب سے پوچھتے رہے کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ کس کو بنانا چاہیے۔ عوام کی رائے، علماء کی رائے، صحابہ کی رائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بعض صحابیات کی رائے بھی معلوم کی، اور جب اکثر کی رائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پہنچی تو پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسند خلافت پر بٹھایا گیا۔ اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے ملتا ہے کہ پہلے یا دوسرے بیعت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی کی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رہے۔ اور یہاں ایک چیز میں آپ کے سامنے عرض کروں، میں نے جس آیت کی تلاوت کی اب اس پر تفصیل سے گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے۔ جس آیت کی تلاوت کی اس آیت کے حوالے سے فرمایا گیا یہ بیعت رضوان ہے، چونکہ اس آیت میں اللہ عز و جل نے
اپنی رضا کا اعلان فرمایا، اپنی خوشی کا، لقد رضی اللہ، بے شک اللہ راضی ہے۔ کن سے؟ عن المؤمنین، مومنین سے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب درخت کے نیچے انہوں نے تم سے بیعت کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 1400 کے قریب صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنا چاہتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں روک دیا گیا صحابہ کے ساتھ، اور عمرہ کی اجازت، عمرہ کرنے کے لیے اجازت نہیں دی گئی۔ تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان ذو النورین کو ان 1400 صحابہ میں سے جو کم و بیش تھے سلیکٹ کیا اور کہا کہ تم جاؤ اور مکے والوں سے جا کر کے ڈسکس کرو کہ ہم کوئی جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم آئیں گے، عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ اب چونکہ حضرت عثمان ذو النورین کے احسانات مکے کے باشندوں پر بے پناہ تھے اور بزنس کانٹیکس بھی ان کے ساتھ تھا، تو کوئی ان کی زندگی پر ہاتھ ڈالے ایسی پوزیشن نہیں تھی۔ جب وہ وہاں پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے کے لیے آنے کی اجازت نہیں دے سکتے، تم ابھی آ ہی گئے ہو تو ایک کام کرو، تم کعبے کا طواف کرو۔ اور یہاں جو صحابہ موجود تھے حدیبیہ کے موقع پر، وہ اندر اندر ہی سوچ رہے تھے عثمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ چلے گئے، اب گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ مکے کا طواف بھی تو کریں گے۔ لیکن جب حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو سفیان وغیرہ نے کہا اب آپ آ ہی گئے ہو تو آپ طواف کر سکتے ہو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آنے کے لیے اجازت نہیں دیں گے۔ اب دیکھیے، ایک ہے طواف کعبہ اور ایک ہے اپنے نبی سے محبت۔ حضرت عثمان نے کہا تم کیا کہتے ہو، میرا کعبہ تو وہاں حدیبیہ میں موجود ہے، وہ طواف نہ کرے اور میں طواف کروں، ہو ہی نہیں سکتا، جب تک وہ طواف نہیں کریں گے میں بھی طواف نہیں کروں گا۔ یہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے میں تاخیر ہوئی تو یہاں رومر پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب یہ رومر پھیلی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب کے اندر ایک عجیب جذبہ انتقام پیدا ہوا کہ چھوڑیں گے نہیں اب تو۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بیعت کی، الٹا ہاتھ نیچے رکھا اور سیدھا ہاتھ اوپر رکھا اور فرمایا چلو آج بیعت کر لو کہ عثمان کو اگر شہید کر دیا گیا ہے تو ہم سب عثمان کا بدلہ لے کر کے رہیں گے۔ توجہ چاہوں گا، سرکار جانتے تھے کہ حضرت عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، جانتے تھے، اس لیے کہ ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے بہت سارے لوگ بغداد مقدس حاضر ہوئے ہوں گے، بہت سارے لوگ غریب نواز علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بہت کچھ عطا کرتا ہے، لیکن وہاں جا کر آپ نے کبھی بیعت کی ہے کہ غریب نواز میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، غوث پاک میں آپ کی بیعت کرتا ہوں؟ نہیں کرتے۔ بھئی کسی مزار پر جا کر کے آپ نے کسی سے بیعت کی؟ نہیں۔ بیعت کرنے کے لیے سامنے والے کا سامنے ہونا ضروری ہوتا ہے، تبھی تو بیعت کی جاتی ہے۔ اب حضور بیعت کر رہے ہیں، تو حضور دیکھ رہے تھے کہ عثمان شہید نہیں ہوئے، اس لیے کہ عثمان زندہ ہے، تبھی تو بیعت کر رہے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بیعت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ سارے صحابہ جتنے بھی وہاں پر بیعت کر رہے تھے حضرت عثمان غنی
رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے انتقام کے سلسلے میں، تو قرآن نے سب کے دل کے حوالے سے گواہی دی، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ ان کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، یعنی یہ وعدہ کرنے کے اندر بالکل سچے ہیں، مخلص ہیں، عثمان پر اپنی جان نچھاور کر دیں گے۔ یہ مقام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ آپ ذرا سوچو، کبھی ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ پڑھائی ہے؟ کیا ہم بھی جانتے ہیں صحابہ کی قربانیوں کے بارے میں؟ اچھا پھر آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا سلسلہ، کہ اللہ کی راہ کے اندر اتنا مال لٹایا جس کی کوئی انتہا نہیں، مال کمایا، بہت مال کمایا، بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ بھی مال کماتے ہیں، ہم بھی مال کماتے ہیں، لیکن ہمارے مال کمانے کا پرپس جدا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کمانے کا پرپس جدا۔ ہم مال کماتے ہیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، عیش و عشرت کے لیے، عالی شان محل کے لیے، لمبی کاروں کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا گھر نہ بناؤ، آپ اپنی اولاد کے لیے بیلنس نہ رکھو، میں یہ نہیں کہتا، جب شریعت نے نہیں روکا تو میں کیوں روکوں؟ لیکن وہ پیسہ جو اسراف ہوتا ہے، فضول خرچی ہوتی ہے، اور جائز کمائی کو حرام یا ناجائز کاموں میں خرچ کیا جاتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سیکھو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے۔ آج آپ دیکھیں، جیسے ہی کوئی اقتدار کی کرسی پر بیٹھتا ہے اس کے نخرے آ جاتے ہیں، اس کی زندگی کی روشیں چینج ہو جاتی ہیں، لیکن حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت کی ذمہ داری اپنے سر پر لیتے ہیں تو پہلے خطبہ خلافت کے اندر گفتگو کے دوران آپ نے فرمایا، اب جو فرمایا اسے ذہن میں رکھو، اے لوگو تم خود کو مضبوط قلعے میں سمجھتے ہو، لیکن ایک نہ ایک دن تم کو اس دنیا سے جانا ہے۔ ایک تصور عطا کر رہے ہیں کہ تم محل بنا لو، کوٹھیاں بنا لو، بنگلو بنا لو، لیکن پرماننٹ تم نہیں رہو گے، بلکہ تم مضبوط قلعے بنا کر تم وہاں پر سیکیورٹی گارڈ رکھ دو، پھر بھی تم بچ نہیں سکتے، ایک نہ ایک دن تم کو اس دنیا سے جانا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اس دنیا کو اللہ نے پھینک دیا، تم بھی دنیا کو پھینک دو، اور فرماتے ہیں تم طالب دنیا نہ بنو، تم طالب آخرت بنو، یعنی دنیا کی محبت میں اتنے ڈوب نہ جاؤ کہ صبح سے لے کر رات اور رات سے لے کر صبح تک دنیا 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 اور دنیا ہی میں ڈوب جاؤ، اور اس دنیا سے جانے کا تمہارے دل و دماغ میں کوئی تصور ہی نہ ہو، اور آخرت کی تمہیں کوئی فکر ہی نہ ہو جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ کیا یہ بات اپنی جگہ سچ نہیں کہ ہم دنیا میں اتنے ڈوب گئے کہ مرنے کا تصور اور آخرت کا خیال نکل گیا؟ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان تم جو چاہو کرو تم جنتی ہو، یہ ارشاد فرمایا، جو چاہو کرو تم جنتی ہو۔ لیکن پھر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبرستان جاتے تو روتے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ حضور جنت اور جہنم ان کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، لیکن جہنم کا تذکرہ سن کر کبھی آپ کو روتے نہیں دیکھا، لیکن جب بات قبرستان کی آتی ہے اور قبر کی آتی ہے تو آپ روتے ہیں۔ وہ حضرت عثمان ذو النورین جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی
بلکہ یہاں تک فرمایا ہر ایک کا دنیا اور آخرت میں کوئی دوست ہے، میرا دوست دنیا میں بھی عثمان ہے اور آخرت میں بھی عثمان ہے۔ اتنا اونچا مقام حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا۔ لیکن حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں قبر پہلی منزل ہے۔ تم کہتے ہو نا کہ قبر کو دیکھ کر کیوں روتے ہو؟ قبر پہلی منزل ہے، بندہ اگر یہاں کامیاب ہو گیا تو پھر آگے بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ہم یہاں لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، لیکن قبر میں تو تنہا رہنا ہے، وہاں تو کوئی مونس نہیں، کوئی غمخوار نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی دوست نہیں، وہاں تو اکیلے جانا ہے۔ اس تصور کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اور اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن سے اتنی محبت کرتے کہ آج جو قرآن آپ کو نظر آ رہا ہے نا، پوری دنیا کے اندر جس خط پر یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے، اسی لیے ان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، قرآن جمع کرنے والے۔ آج تھوڑی دولت آ جاتی ہے انسان بے حیا ہو جاتا ہے، تھوڑا مال آ جاتا ہے انسان کی حیا ختم ہو جاتی ہے، نہ مردوں میں حیا نہ عورتوں میں حیا، سب بے حیا الا ماشاء اللہ۔ لیکن حضرت عثمان ذو النورین کے پاس دولت کا کیا کہنا، لیکن خدا کی قسم ایسے باحیا تھے کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں ملتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے باحیا تھے کہ حمام میں جب نہانے بھی جاتے نا تو تہبند پہن کر کے نہاتے اور سکڑ کر کے نہایا کرتے تھے، اتنے حیا والے تھے، اتنے حیا والے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ وہ صحابہ میں سے ہیں جن کا مقام اللہ کے نزدیک بہت عرف و اعلیٰ ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ اور آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے نام کا اکاؤنٹ مجھے جیسا کہ بتایا گیا ہو، اللہ بہتر جانے، کہ آج بھی سعودی کے اندر ان کے نام سے بینک اکاؤنٹ چلتا ہے، اور جو باغ انہوں نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا اس زمانے میں، اس باغ کی جو بھی کمائی آج بھی ہوتی ہے اس کا پیسہ اس اکاؤنٹ میں جاتا ہے اور اس سے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے۔ کچھ کام ایسا کر کے جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک منہ دکھانے کے لائق بھی ہو جائیں اور ثواب کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، شہداء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام